اور آج ہماری بیٹیاں ہوٹلوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر کے حقہ پی رہی. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہمارا دکھ ہے. کیا نام لیں گے لوگ مسلمانوں کی وہ بیٹیاں جو کبھی قوم کی آبرو سمجھی جاتی تھی، آج ان کا یہ حال ہو گیا. جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھومے، باپ کے کان پہ جو نہ رہیں گے، ماں کی حیا کو کبھی غیرت نہ آئے. جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط ہو. اور ایسے ظالم آقا فرماتے جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی، کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا ہے. ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا. کیوں؟ مسجد چھوڑ چکے، علماء کا مذاق اڑا رہے تھے. اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجھا رہے تھے. کیا کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل؟ اس پہ مناظرے ہو رہے تھے، لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے. قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجھا رہے تھے اس دور کے دنیا پرست مولوی. اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کیے، وہ بھی کٹے. کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو. مرغے لڑائے جاتے تھے، مرغے لڑائے جاتے تھے، بیل لڑائے جاتے تھے، یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتی. یہ سب کچھ کر رہے ہو، پھر کہتے ہیں مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو اس غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں. ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کس لیے؟ کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے. کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار غریب نواز کی محنتیں. کیسی محنتیں؟ 3 دن کے بعد 3-4 لقمے کھاتے تھے، وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا. مرغ مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر عیاشی کرنے والوں، جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آج ہمارے پاس سب ہے، دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، میتوں میں دین ہے، مسجدوں میں بھی دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین ہے. پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ارے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ، پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا. خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے، جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے. تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے، جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے. تیرے وجود پر 5-6 فٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے؟ تیری حکومت. جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا، اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا. اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا. تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے. چہرے سے داڑھی منڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھینکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے. تو سونے کی انگوٹیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں. حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے؟ کچھ. رونا تو یہ ہے بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اب تو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکیں، وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے.
बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है, ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे, मरना है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन जितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे। करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों, सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यही रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यही छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाए। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे? भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते। अब्बा कैसे हो? जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन ना करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में कि उनके मरने के बाद उनके मुरीदीन उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। भाइयों, आज के मुरीदीन इतने बदमाश है, ज्यादातर सबकी बात नहीं करता, कि पीर अगर बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने ना आए तो पीर से बैत तोड़ करके फौरन पीर बदल करके दूसरे से मुरीद हो जाता है। आजकल ये हाल, किससे दिल लगा रहे? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पीरों को चाहिए मुरीदों से दिल ना लगाए, खतीबों को चाहिए सुनने वाले सामीन से दिल न लगाए। ये अभी तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके बोलेंगे हजरत तो ये कह रहे थे। कोई किसी से दिल न लगाए। दिल लगाना है आमिना के लाल से लगाओ, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबको दो, लेकिन दिलदार से लगाओ, दिल सिर्फ एक से लगाओ। ये बेवफाओं से दिल क्या लगा रहे हो? जो जाने वफा है उससे दिल लगाओ। भाइयों, कोई कब्र में नहीं आएगा, जाने वफा आमिना का लाल कब्र में आना है। मेरा वक्त हो चुका, मैं बात समेट लूं, चले जल्दी से। तो जिस वक्त हलाकू और चंगेज को अल्लाह ने मुसल्लत किया, उन्होंने बहुत मार डाला। जब मुसलमान मरे मरे मरे, लाखों मर गए, तो फिर उनको मौलाना रूम जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, आरिफ रूमी जैसे लोग, शेख सिहाबुद्दीन सुहरवर्दी जैसे लोग, शेख हाशिम अल गिलानी जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, सुधरो सुधरो सुधरो, तौबा करो। तो तौबा करने लगे। जब तौबा करने लगे तो फिर हालात बदलने लगे। चंगेज मर गया, हलाकू बचा था उसका पोता, चंगेज खान का पोता है हलाकू खान। ये कैसे मारता था मुसलमानों को पता है? कतार में खड़ा करता था। तवज्जो करना, हलाकू कैसे मरा सुन लो। कतार में खड़ा करता था,
اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑاتا۔ اب سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔ ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو، جوانوں کو کھڑا کیا۔ اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا، ایک بوڑھا بابا بھی تھا۔ تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا تو جیسی کاٹتے 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 آیا، تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا، بچ گیا۔ ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے، اس کو کٹے کٹ نہیں ہے۔ دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا، اس کی باری آئی، چوتھی صف میں چلا گیا۔ ساری صفیں تو ختم ہونی تھی، ساری صفیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا۔ اب اکیلا بچا وہ بابا، اکیلا بچا۔ ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا، سیب، وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا، اچھال رہا تھا کاٹ رہا تھا۔ اب اس نے سوچا سب کٹ گئے، سب کی گردنیں مار دی گئی، اکیلا یہ بابا بچا، یہ ہوشیار بڈھا ہے۔ تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں خاموش بددعا۔ یہ بڑی بھیانک ہے، اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو، بلیوں کو بھی مت مارا کرو، مرغیوں کو بھی مت مارا کرو۔ بددعا بڑی خطرناک چیز، اور بددعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی، مظلوم کی بددعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ عورتوں پر، بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں، بچوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا۔ اس نے سوچا اب اس کو کھیل کھیل کے ماروں گا، تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑا، وہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف۔ بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا۔ جب اس نے ہاتھ بڑھانے کے لیے ایسے کیا، اس کا بیلنس مس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں الجھا، گھوڑے کی زین میں الجھا، نیچے گرا۔ اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کے وہ مر گیا۔ یہ منظر دنیا نے دیکھا، یہ ہے خاموش بددعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا، کبھی اپنی ساس کی، کبھی اپنی ماں کی، کبھی اپنے سسر کی، کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنی بہن کی، کبھی اپنی بیوی کی، کبھی اپنے بچوں کی۔ یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ امام حسین نے یہی بتایا۔ امام حسین کربلا میں آئے، امام حسین لڑے نہیں، لڑے نہیں، اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے، صرف لڑتے، صرف لڑ لیتے، ایک بھی بچ کے نہیں جاتا۔ امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لیے آئے تھے، یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا آپ میدان میں آئے، بیٹے شہید، بھائی شہید، بچے شہید، بھتیجے شہید، آخری میں خود بھی شہید ہو گئے۔ جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا؟ اب میں حکومت کروں گا، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، جو چاہوں گا کروں گا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، میں پورے 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک میری حکومت ہے، اب میں ظلم کروں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا صرف 3 سال یزید حکومت کر سکا، 3 سال، اور 3 سال کے بعد ابھی 3 سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی۔ 5 سال تو لوگ کر لیتے ہیں، یزید کو تو پورے 5 سال بھی نہیں ملے، صرف 3 سال اس نے حکومت کی اور وہ مرا۔ اتنی بدترین موت مرا، پتہ ہے یزید؟ ظلم کا انجام دیکھو۔ آج میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم سے توبہ کرو۔ یزید کیسے مرا؟ یزید کو ایک لڑکی نے مارا، یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا، پیاسا مرا، کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی۔ جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے، اس میں بدبو آ رہی تھی۔ عقد الفرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا سر جون کے نام سے جانتی ہے۔
ابن سرجون، اللہ اکبر، اتفاق سے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس عیسائی لڑکی کے ساتھ یزید کا دل لگ گیا، اور وہ بہت خوبصورت تھی، چتر تھی، چالاک تھی۔ یزید بہت موٹا تھا، اتنا موٹا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو دقت تھی، اور اس کے بدن پر سور کی طرح بڑے بال تھے، کثرت سے بال تھے، بہت رنگ اس کا گورا تو تھا لیکن بہت بھدا تھا، بہت دور تک چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، شراب بہت پیتا تھا، کھاتا بہت تھا، عیاشی کرتا تھا، ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھا۔ اس نے ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی، دل لگا لیا، لیکن وہ لڑکی یزید کو نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر صحت مند ہو تو خوبصورت لگتا ہے، نہ بہت بالکل پتلا دبلا اچھا لگتا ہے، نہ بہت بھدا اچھا لگتا ہے نا؟ انسان میانہ ہو، درمیان ہو تو اچھا لگتا ہے۔ تو ایسا ہی تھا، بہت موٹا ہو گیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، وہ لڑکی اس کو بہت رسپانس نہیں دیتی تھی، لیکن بادشاہ تھا اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابن سرجون کو وہ بہت چاہتی تھی، اور وہ بھی یہودی تھا، دونوں کا معاملہ بہت ملتا جلتا تھا، وہ عیسائی تھی، وہ یہودی تھا۔ اس میں کیا ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کتابوں میں عیسائی لکھا ہے، بہرحال اختلاف روایات ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کرتا۔ ایک دن، اور یہ اس کا بچپنے کا دوست بھی تھا، کربلا کے مارکے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ ابن سرجون نے جیسے اس لڑکی کو کہا کہ یزید سے تیرے تعلقات بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ شاید تجھے بخشے گا نہیں، اس نے کہا میں اس کا قصہ تمام کر دوں گی۔ پھر اس کے بعد اس نے یزید کو کہا، یزید میرا دل چاہتا ہے تمہارے دربار کے اندر کچھ کرنے کی بجائے ہم جنگلوں کی سیر کریں، اور تمہارا لشکر اس میں مخل ہوتا ہے، اس لیے لشکر ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے یزید کو ورگلایا، یزید تیار ہو گیا، عیاش تو تھا ہی، اور ایک بات یاد رکھنا، عیاش لوگوں کا بہت برا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لڑکے ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں، وہ لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں، محبت کے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آبرو ختم کر کے پھر کسی دوسرے کے تلاش میں، پھر کسی تیسرے کے تلاش میں۔ آج کل لڑکے یہ گندگی کر رہے ہیں، یاد رکھو، مجھے یہ سب باتیں کرنے کا شوق نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، میں نجی محفلوں میں بھی محتاط گفتگو کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ، لیکن مجبور ہیں۔ قوم جب بیمار ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنے کے لیے جلسوں میں یہ بات نہ کروں تو کہاں کروں، میرا دل تڑپتا ہے، میں تمہیں کیا کہہ دوں، واللہ میرا اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تمہارے پیر پکڑنے سے تم سدھر جاؤ گے تو میں ایک ایک آدمی کے پیر پکڑ کے کہتا کہ سدھر جاؤ، ورنہ قبر کی دنیا بڑی تاریخ ہے، قبر میں بڑا سخت عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بھائیو سوچو، جو عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے، جب اس کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو لوگ زنا کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ شراب پیتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، جو لوگ جوا کھیلتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس لیے بھائیو، مرنا ہے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ سے صلح کر لو، بہت دور ہو گئے اللہ سے، اللہ ناراض ہو گئے ہم سے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہم سے، اللہ کو منا لو، تھوڑا وقت نکال لو، سب کو ٹائم دیتے ہو، دوست ناراض ہو جائے اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر ٹی پوائنٹ پہ لے جاتے ہو، کافی پی پلا پلا کر اس کو مناتے ہو، کبھی ہاتھ پکڑتے ہو، کبھی پیشانی کو چومتے ہو، کبھی پیر پکڑتے ہو، کبھی گفٹ دیتے ہو، دوستوں کو منا رہے ہو، بیویوں کو منا رہے ہو، بروٹے بچوں کو منا رہے ہو، ارے اپنے سیٹھوں کو منا رہے ہو، سب کو منا رہے ہو، اللہ کو بھی منا لو، اس کو بھی کوئی گفٹ کرو، اس کو بھی کوئی گفٹ دو، اس کو بھی کوئی گفٹ پیش کرو۔ کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ اس کو چائے تو نہیں پیش کر سکتے، اس کو کافیاں تو نہیں پیش کر سکتے، اسے کھانے اور کپڑے تو نہیں پیش کر سکتے، کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ میں براز بتا دیتا ہوں، بہت قیمتی گفٹ بتاتا ہوں، اس کو بہت پسند ہے، اس کو بہت پسند ہے، اس کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا ہے؟ وہ عاجزی کے آنسو ہے، وہ
ندامت کے آنسو ہے. جب یہ آنسوؤں کے موتیوں کو رات کے آخری حصے میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو پیش کرو گے کہ مان جا اللہ, مان جا اللہ, وہ مان جائے گا, وہ راضی ہو جائے گا. اور ایک بات بتاؤں, ارے سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. دو آنسو پیش کر دو گے, راضی ہو جائے گا, مان جائے گا. ایک بات بتاؤں, ارے سب سے باتیں کرتے ہو, کبھی تھوڑا وقت نکال کر اپنے اللہ سے بھی کچھ اپنے اللہ سے بھی کچھ سرگوشیوں کا شرف حاصل کر لو. اس معنی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھو, وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو اور اس سے کہو اللہ میری روزی نہیں چل رہی ہے, میری روزی کا معاملہ درست کر دے. میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں, میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ کر دے. اللہ پاک میں پریشان ہوں, میری پریشانی دور کر دے. میرا بھائی جیل میں, اسے چھڑا دے. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا اللہ تو آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. ارے پیر صاحب بلاسپور میں رہ سکتے ہیں, پیر صاحب مالیگاؤں میں رہ سکتے ہیں, پیر صاحب مراد آباد میں رہ سکتے ہیں, لیکن اللہ صاحب کہاں؟ اللہ صاحب تو شہرت سے زیادہ قریب ہے, ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ارے وظیفے لینے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہو, آنسوؤں کو پیش کرنے سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگانا سیکھو. ہمارا مذہب یہودی اور عیسائیوں کا نہیں ہے کہ راہب کو پکڑ کے لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا, ارے فادر کو لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا. ہمارے آدر فادر کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بس اتنا ہے, جہاں بیٹھے ہو وہیں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بات عرض کرو. وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے اور وہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے. مجھے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بتائے کس کا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا, بتاؤ.